نقطہ بتا دیں کہ جو آج ہیئرنگ ہوئی ہے اس کے اندر آرڈر کیا تھا اور آپ کی طرف سے کیا موقع پیش کیا گیا آرگیومنٹس میں؟ دیکھیں، آج عمران خان صاحب کی سائفر کے مقدمے میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت خارج ہونے کے بعد آج سپریم کورٹ میں باقاعدہ سماعت ان کی پوسٹ اریسٹ بیل ایپلیکیشن پہ 3 رکنی بینچ نے آج اس پہ کارروائی کی، اور یہ مسٹر جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کی نمائندگی ان کی ہیڈ آف دا بینچ، انہوں نے اس کیس پہ آج سماعت کی۔ آج کافی تفصیلی کاروائی ہوئی، نوٹس سٹیج پر ایف آئی آر پڑھی گئی، آفیشل سیکرٹس ایکٹ کا قانون پڑھا گیا، جرم کا اطلاق پڑھا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھا گیا کہ ہماری مین گراؤنڈز کیا ہیں۔ جو تمام آج مین گراؤنڈز ہم نے ریز کی، وہ تمام گراؤنڈز آج آرڈر کا حصہ بنی ہیں کہ کن گراؤنڈز پہ عمران خان صاحب ضمانت کے مستحق ہیں، اور یہ میلا فیڈے اور یہ الٹیریئر موٹیو ہے۔ عمران خان صاحب کے خلاف جو مقدمہ ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ایک آف شوٹ ہے۔ فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جس کا کام ہی نہیں تھا اس ایف آئی آر کو رجسٹر کروانا، یہ بینچ نے آج بات نوٹ کی اپنے نوٹس میں کہ یہ منسٹری آف فارن افیئرز کا لوکس اسٹینڈائی تھا، یہ ان کا کیس بنتا تھا جس کو منسٹری آف انٹیریئر نے یہ کیس رجسٹر کروایا۔ اس میں اتنا عرصہ تاخیر کیوں ہوئی اس کیس کو رجسٹر کرانے میں؟ تقریباً 1 سال کی یہ بات نوٹ کی گئی۔ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کا اطلاق کیسے ہوتا ہے اور یہ کیسے ڈٹرمن کیا جا سکتا ہے اس پریمیچور سٹیج پر کہ عمران خان صاحب کا کیس یا سزائے موت کا کیس ہے یا عمر قید کا کیس ہے، جبکہ اسی قانون کے اندر ایک اور کیٹیگری ہے جرم کی جس کو بیلیبل اوفینس کہا جاتا ہے، اور 2 سال کی یا صرف چند 1 روپوں کے فائن کا یہ کیس ہے جس کو ہائپ کریٹ کر کے اس کو غلط ایپلیکیشن لا کی کر کے آپ کے آگے ایک کیس کی ہائپ کریٹ کرتے ہوئے غلط اس کی پروسیکیوشن جو ہے کی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آج بینچ نے یہ نوٹ کیا کہ جو کسٹوڈین ہے، جس کے پاس جو پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان صاحب، ان کا بیان ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ شروع میں وہ ایف آئی آر میں ملزم گردانے جاتے ہیں اور بعد میں فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی میلا فیڈے سے انہی کو ملزم کا سٹیٹس ان کا چینج کر کے ان کو گواہ بنا دیتی ہے اور ان کا 164 کا بیان ریکارڈ کر دیتی ہے، جبکہ یاد رہے کہ اعظم خان صاحب اغوا ہو گئے اور وہ بہت دن تک غائب رہے۔ ان کے گھر والوں نے ایک ایف آئی آر رجسٹر کروائی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیبیس کارپس کی پٹیشن ہوئی اور پھر وہ سامنے آئے، منظر عام پر آئے، اور سامنے آنے کے بعد وہ ملزم بن گئے، ملزم سے ان کا سٹیٹس چینج ہو کے گواہ کا بن گیا عمران خان صاحب کے اگینسٹ۔ آج جو سب سے زیادہ اہم بات ہم نے بینچ کے نالج میں لائے وہ یہ معاملہ تھا کہ سائفر کا معاملہ، ایک تو عمران خان صاحب نے کبھی اس کے کانٹینٹس پبلک کے ساتھ شیئر نہیں کیے، اور یہ معاملہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں یہ معاملہ رکھا گیا۔ 33 دن تک عمران خان صاحب وزیر اعظم رہے، 33 دن تک یہ سائفر ان کے پاس رہا، اور ایک میٹنگ ہوتی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی، آفیشلی ڈی کلاسیفائی ہوتا ہے سائفر، اور ڈی کلاسیفائی ہونے کے بعد یہ ڈی مارچ کیا جاتا ہے۔ ڈی مارچ کا مطلب ایک احتجاج کیا جاتا ہے، ایک پروٹیسٹ کیا جاتا ہے یو ایس ایمبیسی سے کہ یہ ان ڈپلومیٹک لینگویج اس میں استعمال ہوئی ہے، آبجیکشنیبل لینگویج استعمال ہوئی ہے، اور ایک پروٹیسٹ جو ہے وہ لانچ کیا جاتا ہے، جس کو دوسرے وزیر اعظم بھی جب وہ آتے ہیں تو وہ بھی اس کو اپروو کرتے ہیں کہ سائفر کے کانٹینٹس جو ہیں وہ آبجیکشنیبل ہیں۔ سو ایک ایسا معاملہ جو آفیشلی ڈی کلاسیفائی ہوتا ہے کیبنٹ کے آگے، ایک ایسا معاملہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے آگے رکھا جاتا ہے، ایک ایسا معاملہ جو جس پہ ڈی مارچ کیا جاتا ہے، وہ پھر کس طرح ایک ایف آئی آر کا حصہ بن سکتا ہے؟ یہ تو کلیئرلی پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت تھی، نہ کہ سائفر کیس اور یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ تو ان لوگوں کے لیے جو دشمن ملک کے ساتھ پاکستان کا کوئی سیکرٹ شیئر کرتے ہیں۔ تو ایسی کوئی بھی چیز اس ایف آئی آر میں نہیں ہے۔ یہ آپ کے علم میں آلریڈی کہ جو جیل ٹرائل ہو رہا تھا، جو بڑی تیزی سے ٹرائل ہو رہا تھا، وہ کل رک چکا ہے، تمام ایویڈنس ریورس ہو چکا ہے، تمام چارج بھی دوبارہ فریم ہوگا اگر ہوگا، اور ایویڈنس بھی دوبارہ ریکارڈ ہوگی اگر ہوگی۔ فار دا ٹائم بینگ آج سپریم کورٹ نے ان کی ضمانت کی اپلیکیشن پر نوٹس جاری کیا ہے فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کو، اسٹیٹ کو، اور یہ بہت جلد اب یہ پوسٹ اریسٹ بیل عمران خان صاحب کی
یہ ٹیک اپ ہوگی. شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی بیل بہت جلد اسی ہفتے، وہ بھی ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ساتھ کلب ہو کے ان دونوں پٹیشنز کا فیصلہ، فارمر پرائم منسٹر کا اور فارمر فورن منسٹر کی پوسٹ اریسٹ بیل ایپلیکیشن کا فیصلہ بہت جلد انشاءاللہ سپریم کورٹ سے متوقع ہے. ایسا بتا دیں کہ جو آج ہیئرنگ ہوئی ہے اس کے اندر آرڈر کیا تھا اور آپ کی طرف سے کیا موقع پیش کیا گیا آرگیومنٹس میں؟ دیکھیں، آج عمران خان صاحب کی سائفر کے مقدمے میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت خارج ہونے کے بعد آج سپریم کورٹ میں باقاعدہ سماعت ان کی پوسٹ اریسٹ بیل ایپلیکیشن پہ 3 رکنی بینچ نے آج اس پہ کاروائی کی، اور یہ مسٹر جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کی نمائندگی ان کی ہیڈ آف دا بینچ، انہوں نے اس کیس پہ آج سماعت کی. آج کافی تفصیلی کاروائی ہوئی. نوٹس سٹیج پر ایف آئی آر پڑھی گئی، آفیشل سیکرٹس ایکٹ کا قانون پڑھا گیا، جرم کا اطلاق پڑھا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھا گیا کہ ہماری مین گراؤنڈز کیا ہیں. جو تمام آج مین گراؤنڈز ہم نے ریز کی، وہ تمام گراؤنڈز آج آرڈر کا حصہ بنی ہیں کہ کن گراؤنڈز پہ عمران خان صاحب ضمانت کے مستحق ہیں، اور یہ میلا فیڈے اور یہ الٹیریئر موٹیو ہے. عمران خان صاحب کے خلاف جو مقدمہ ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ایک آف شوٹ ہے. فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جس کا کام ہی نہیں تھا اس ایف آئی آر کو رجسٹر کروانا، یہ بینچ نے آج بات نوٹ کی اپنے نوٹس میں کہ یہ منسٹری آف فارن افیئرز کا لوکس ٹینڈائی تھا. یہ ان کا کیس بنتا تھا جس کو منسٹری آف انٹیریئر نے یہ کیس رجسٹر کروایا. اس میں اتنا عرصہ تاخیر کیوں ہوئی اس کیس کو رجسٹر کرانے میں؟ تقریباً 1 سال کی یہ بات نوٹ کی گئی. آفیشل سیکرٹس ایکٹ کا اطلاق کیسے ہوتا ہے اور یہ کیسے ڈٹرمن کیا جا سکتا ہے اس پری میچور سٹیج پر کہ عمران خان صاحب کا کیس یا سزائے موت کا کیس ہے یا عمر قید کا کیس ہے، جبکہ اسی قانون کے اندر ایک اور کیٹیگری ہے جرم کی جس کو بیلیبل اوفینس کہا جاتا ہے، اور 2 سال کی یا صرف چند 1 روپوں کے فائن کا یہ کیس ہے جس کو ہائپ کریٹ کر کے، اس کو غلط ایپلیکیشن لا کی کر کے آپ کے آگے ایک کیس کی ہائپ کریٹ کرتے ہوئے غلط اس کی پروسیکیوشن جو ہے کی جا رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ آج بینچ نے یہ نوٹ کیا کہ جو کسٹوڈین ہے، جس کے پاس جو پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان صاحب، ان کا بیان ریکارڈ کیا جاتا ہے. شروع میں وہ ایف آئی آر میں ملزم گردانے جاتے ہیں اور بعد میں فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی میلا فیڈے سے انہی کو ملزم کا سٹیٹس ان کا چینج کر کے ان کو گواہ بنا دیتی ہے اور ان کا 164 کا بیان ریکارڈ کر دیتی ہے. جبکہ یاد رہے کہ اعظم خان صاحب اغوا ہو گئے اور وہ بہت دن تک غائب رہے. ان کے گھر والوں نے ایک ایف آئی آر رجسٹر کروائی تھی.